بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیو، ہم لوگ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہمارا سلسلہ الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ 15واں باب ہجرت کا 10واں سال سن 10 ہجری حجۃ الوداع پر آ کر کے رکا تھا، اور یہیں سے ہم لوگ اب سلسلہ آگے شروع کر رہے ہیں۔ تو وہ تمام ساتھی جو آج تک جنہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھی اور نہیں جانتے، وہ ضرور سماعت کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے ساتھیوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ ساتھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آگہی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو شامل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے لمحات، اور کس طرح سے وہ دنیا میں اپنی ظاہری زندگی میں جتنے بھی مشاغل میں آپ مصروف عمل رہے، اس حوالے سے آپ کو بھی آگہی ہو جائے۔ تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کا 10واں سال حجۃ الوداع۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ذوالقعدہ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی، اور تمام عرب شرف حمر کعبی کے لیے امڑ پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب تن فرمائی اور فرمایا، نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر خوشبو لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا، اور بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بہقی کی روایات ہے کہ 1,14,000، اور دوسری روایت میں ہے 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ چوتھی ذوالحجہ کو آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے، اور آپ نے نہایت ہی محبت اور پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ذی طوا میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور چاشت کے وقت یعنی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد احرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ نبوت پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ عز و جل، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے۔ اے رب،
عز و جل ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ عز و جل اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و حیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی زندگی، تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ جب حجر اسود سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھری سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو اس آیت مبارک کی تلاوت فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے، اللہ کی نشانوں میں سے ہے۔ پھر صفا مروہ کی آئی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام اتارا۔ 8ویں ذو الحجہ کو جمعرات کے دن آپ علیہ وآلہ وسلم منی تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر منی میں ادا فرما کر 9ویں ذو الحجہ جمعے کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش کو اپنے سارے عرب میں افضل اور اعلیٰ شمار کرتے تھے، اس لیے وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو گوارا نہیں کیا اور اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا کہ اے قریش تم بھی وہی عرفات سے پلٹ کر آؤ جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور قومیت میں نیچ اونچ وغیرہ تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ سن لو، تم کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر، اللہ اکبر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ اسی طرح تمام دنیا میں نعمان
امن و امان قائم کرنے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خدائی فرمان جاری فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر قیامت تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامعین سے فرمایا کہ تم سے خدا عز و جل کے ہاں یہاں میری نسبت پوچھا جائے تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی حالت میں جب خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخت شاہی، یہ حیرت انگیز اور عبرت خیز واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت شہنشاہ کونین اللہ عز و جل کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فرمان ربانی کما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخت شہنشاہی یعنی اونٹنی کا کجاوا عرق گیر شاید 10 روپے سے بھی زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ اس اونٹنی پر کوئی شاندار کجاوا نہ تھا اور نہ کوئی ہودج، نہ کوئی محمل اور نہ کوئی چھتر، نہ کوئی تاج۔ کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ نے ایسی سادگی کا نمونہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب یہی اور فقط یہی ہے کہ نہیں۔ یہ وہ زاہدانہ شہنشاہی ہے جو صرف شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ امتیاز ہے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد حجاج کے ازدحام میں مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے مغرب پھر عشاء، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور وادی محشر کے راستے سے مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کینکریاں ماری۔ پھر آپ نے بلند آواز میں فرمایا کہ حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں گا۔ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات اور خطبے کی طرح بہت سے مسائل اور احکام کا اعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ کو تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمایا اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور گوشت، پوست، جول، نکیل سب کو خیرات کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ ادا کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ موئے مبارک۔ قربانی کے بعد
معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال اتروائے اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور باقی کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور طواف زیارہ فرمایا، پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے اور خاندان ابو مطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پینے لگے تو میں خود ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم شریف پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ کھڑے زمزم شریف پھر مینا واپس تشریف لے گئے اور 12 ذوالحجہ تک مینا میں مقیم رہے اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کینکری مارتے رہے۔ 13 ذوالحجہ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد مینا سے روانہ ہو کر محصب میں رات بھر قیام فرمایا اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی اور طواف الوداع کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ غدیر غم کا خطبہ۔ راستے میں مقام غدیر خم جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، حمد و ثنا کے بعد اے لوگوں، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے خدا اللہ عز و جل کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں روشنی ہے اور دوسری چیز میری اہل بیت۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی مولا۔ اللہ عز و جل جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے دعوت رکھے اس سے تو بھی یہ دعوت رکھ۔ غدیر غم کے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی تصریح کہیں حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں البتہ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کو ان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک نے بارگاہ رسالت میں ان کی شکایت بھی کر دی، جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ ممکن ہے اسی قسم کے شبہات و شکوک کو مسلمان یمنیوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل بھی بیان کر دیے۔ روافظ کا ایک شبہ، بعض شیعہ صاحبان نے اس موقع پر لکھا ہے کہ غدیر خم کا خطبہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ یہ محض ایک تک بندی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا تھا تو عرفات و مینا کے خطبوں میں یہ اعلان زیادہ مناسب تھا، جہاں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو اجتماع تھا کہ غدیر خم پر، جہاں یمن اور مدینہ والوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور صبح کو مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا۔ 16واں باب ہجرت کا 11واں باب۔ جی ساتھیو، یہ انشاءاللہ الرحمن کل ہم لوگ اس کا مطالعہ کریں گے، تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگ ہجرت کا 11واں سال پڑھیں گے، حبشے جو ہے نا، جس میں جیش اسامہ سے موضوع شروع ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ ساتھیو آگے سے آگے پہنچائیں اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ کریم میرے گلے کو جلد از جلد ٹھیک فرما دے اور میں زیادہ سے زیادہ آپ بھائیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے ارسال کروں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔